جب رسول اللہ نے پردہ فرمایا، رسول اللہ کی آنکھیں بند ہو گئیں تو سقیفہ میں ایک گورنمنٹ بنائی گئی۔ اس گورنمنٹ نے اپنے کام شروع ہوتے ہی جو سب سے پہلا کام کیا، وہ پہلا کام یہ تھا کہ جناب سیدہ کے اس باغ کے اوپر قبضہ کر لیا اور وہاں سے جناب سیدہ کے عاملوں کو بے دخل کر کے اپنے عامل وہاں پر بٹھا دیے۔ یہ بات بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، صحاح ستہ کی تمام کتابوں کے اندر، تاریخ طبری کے اندر، الامامت و سیاست ابن قتیبہ دینوری کے یہاں، جتنی کتابیں تاریخ مسعودی کے اندر، جتنی کتابیں آپ کہیں، میں تمام کتابوں میں سے اس بات کا ریفرنس دینے کے لیے تیار ہوں۔ تمام کتابوں میں یہ واقعہ بعین ہی درج ہے۔ ٹھیک ہے جناب والا، قبضہ کر لیا گیا۔ قبضہ کرنے کے بعد عاملوں کو بے دخل کیا گیا۔ جو جناب سیدہ کا مزارہ تھا، وہ مزارہ آیا جناب سیدہ کے پاس اور اس نے آ کے کہا کہ ہمیں حکومتی عاملوں نے بے دخل کر دیا ہے، ہمیں وہاں سے نکال دیا ہے، انہوں نے اس زمین پر قبضہ کر لیا۔ جناب سیدہ اپنے گھر سے حق لینے کے لیے تشریف لے آئیں دربار کے اندر، اور دربار کے اندر آ کے جناب سیدہ نے یہ دعویٰ کیا کہ میرے بابا مجھے یہ باغ فدق دے کر گئے تھے، ہبہ کر کے گئے تھے، تم نے میرے باغ کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، مجھے میرا باغ واپس کیا جائے۔ حکومت نے اب کل گزارش کی تھی آپ کے سامنے کہ جو ملزم ہے وہی جج ہے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے اس کیس کا، جو ملزم ہے جنہوں نے قبضہ کیا ہے وہی جج ہیں، انہوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے۔ اب ملزم جج ہے، اس نے فیصلہ کرنا ہے۔ اب ملزم خود ہی یہ کہہ رہا ہے مدعی کو، گواہ آپ کے پاس گواہ کون سے ہیں، گواہ پیش کریں۔ گواہ کس سے مانگے جا رہے ہیں؟ جسے خداوند عالم نے قرآن مجید میں سچی ہونے کی سند دی ہے۔ جناب سیدہ وہ ہستی کے جن کے بارے میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، اس آیت تطہیر کی مرکز ہستی سے کہا جا رہا ہے گواہ مہیا کرو۔ کل گزارش کی تھی گواہ تب مانگے جاتے ہیں کہ جب مدعی کے سچے یا جھوٹے ہونے پہ شک ہو، شک ہے تو گواہ مانگے جاتے ہیں۔ تو اب جو جناب سیدہ کے سچے یا جھوٹے ہونے پہ جسے شک ہے، اس کا مطلب اسے قرآن پہ شک ہے۔ جسے قرآن پہ شک ہے وہ مسلمان نہیں رہتا، باقی کوئی مسلمانوں کا عہدہ تو دوسری جگہ پہ۔ جناب سیدہ سے گواہ مانگے گئے۔ جناب سیدہ نے پہلا گواہ اپنا پیش کیا امیر المومنین کو کہ علی میرے گواہ ہیں۔ علی سے گواہی مانگی گئی۔ امیر کائنات نے فرمایا پہلے تو تیرا گواہ مانگنا بنتا نہیں، جناب سیدہ سے گواہ مانگنا بنتا نہیں، لیکن اگر تو گواہ مانگ رہا ہے تو میں علی ابن ابی طالب رسول کا بھائی، میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ نے یہ جائیداد اپنی بیٹی جناب سیدہ کو دی تھی۔ انہوں نے امیر کائنات کی گواہی یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دی کہ ہم شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں تسلیم نہیں کریں گے، شوہر کی گواہی کو بیوی کے حق میں تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک جناب والا، میں نے کل کہا تھا کہ یہ قانون بننے جا رہے ہیں، یہ پہلی گورنمنٹ ہے، یہ قانون بنانے جا رہی ہے، اور جو آج فیصلے ہوں گے یہ فیصلے، یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا اور پھر ہمیشہ انہی کو سامنے رکھ کے فیصلے کیے جائیں گے۔ پہلا قانون بنایا گیا کہ بیوی کے حق میں شوہر کی گواہی، بیوی کے حق میں شوہر کی کوئی بات قبول نہیں کی جائے گی، چاہے شوہر علی ہو بیوی سیدہ ہو۔ ٹھیک، تو پھر یہ قانون طے ہو گیا کہ کبھی کسی شوہر کا بیان بیوی کے حق میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جانے گرامی، وہ شوہر کوئی بھی ہوگا، وہ بیوی کوئی بھی ہوگی، پھر شوہر کا بیان بیوی کے حق میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا گواہ پیش کیا جناب سیدہ نے اپنے بڑے بیٹے امام حسن کو کہ یہ میرے دوسرے گواہ۔ تیسرے گواہ امام حسین علیہ السلام کو۔ انہوں نے ان دونوں کی گواہی یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دی کہ ہم بیٹوں کی گواہی ماں کے حق میں قبول نہیں کریں گے۔ توجہ ہے میرے محترم، بیٹوں کی گواہی ماں کے حق میں قبول نہیں کریں گے کیونکہ یہ بچے ہیں، یہ بچے ہیں۔ تو میں نے کل یہ عرض کیا تھا کہ یہ ممبر پہ بیٹھنے والوں سے بہتر تو وہ یہودی تھے جنہوں نے عیسیٰ کی گواہی قبول کر لی تھی۔ ٹھیک ہے، عیسیٰ نے ماں کی گود میں اپنی ماں کی سچائی کی گواہی دی تھی اور انہوں نے قبول کر لیا تھا، لیکن انہوں نے رسول کے بیٹوں کی گواہی کو قبول نہیں کیا۔ کون سے بیٹے؟ جنہیں رسول کہہ کے گئے ہیں کہ یہ جنت کے سردار ہیں، جنہوں نے جنت کے سرداروں کی گواہی دنیا میں یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ ان کی گواہی قبول نہیں ہے، تو کل ان کی جنت میں کس منہ سے جائیں گے؟ جی حیدری سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے۔ یہ میرے لیے آپ نہیں بول رہے، یہ بطول کے حق میں بولا جا رہا ہے، یہ جناب سیدہ کے حق میں۔ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، زان زر زمین کچھ بھی ہمارا کسی سے سانجھا نہیں ہے۔
ہم تو بس وہی بات کرتے ہیں جو رسول کے گھرانے کی بات ہے. کتابوں کے حوالے آپ کے سامنے پیش کر دیے. جناب سیدہ کے شوہر کی گواہی بھی ریجیکٹ, جناب سیدہ کے بیٹوں کی گواہی. اب جناب سیدہ نے اگلی گواہی پیش کی بی بی ام ایمن کی. یہ بی بی ام ایمن کون ہے؟ یہ بی بی ام ایمن وہ بی بی ہیں جو جناب سیدہ کو وراثت میں ملی ہے. ٹھیک, یہ رسول اللہ کے والد گرامی حضرت عبداللہ کی کنیز تھی, وراثت میں ملی رسول اللہ کو, اور رسول اللہ کی وراثت سے یہ بی بی ملی جناب سیدہ کو کنیز کے طور پر. جب اس بی بی کو گواہ کے طور پہ پیش کیا گیا تو میں نے کل کہا کہ گواہوں کے اوپر جرا ہوئی, تو جب جناب ام ایمن سے جرا کی گئی تو جناب ام ایمن نے پہلے ایک سوال کیا جج کے اوپر جو ملزم ہے اور جج ہے, اس سے یہ سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ میرے بارے میں تم نے رسول سے کیا سنا ہے. توجہ عزیزان گرامی, جناب ام ایمن نے جج سے یہ سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ میرے بارے میں تم نے رسول اللہ سے کیا سنا ہے. تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ ہم نے رسول اللہ سے یہ سنا ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے ام ایمن جنتی بی بی ہے. یہ دربار کی پروسیڈنگز آن ریکارڈ ہیں, یہ آن ریکارڈ پروسیڈنگز ہیں. انہوں نے کہا تم نے رسول سے میرے بارے میں کیا سنا ہے؟ انہوں نے کہا رسول نے ارشاد فرمایا ہے ام ایمن جنتی بی بی ہے. تب ام ایمن نے کہا جسے رسول نے جنتی کہا ہے نا وہ کہہ رہی ہے تم جھوٹے ہو, یہ سچی ہے. ہائے 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 ہائے, سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. میں گواہی دیتی ہوں کہ جناب رسول خدا نے یہ زرزمین لکھ کر جناب سیدہ کو ہبہ کی تھی. انہوں نے اب کہا جناب مسئلہ یہ ہے, شوہر کی گواہی ہم مانتے نہیں, بیٹوں کی گواہی ہم تسلیم نہیں کرتے, ام ایمن کی گواہی ہم اس لیے ماننے کے لیے تیار نہیں کہ گواہی کا نصاب پورا نہیں. ٹھیک, کیونکہ دو عورتیں ہوتی تو ایک گواہی مکمل ہوتی, یہ دو نہیں, یہ ایک عورت ہے, یہ گواہی کا نصاب پورا نہیں ہو رہا, اس لیے ہم یہ گواہی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس وقت تخت پہ بیٹھے ہوئے نے کہا کہ پھر بھی ہمیں مزید موقع آپ کو دیتے ہیں, اگر آپ کے پاس رسول کی لکھی ہوئی کوئی تحریر ہے تو وہ تحریر دربار میں پیش کی جائے. جناب سیدہ نے اپنے پلو سے اس تحریر کو نکالا جس تحریر پہ رسول اللہ کی طرف سے بڑی ایک بات تفصیل سے لکھی ہوئی تھی. کل میں نے وہ تحریر کے بھی جملے آپ کے سامنے پڑھے تھے کہ میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم بن عبد مناف بن قصی, اور کہتے کہتے اپنا شجرہ جناب ابراہیم تک لکھ کر کہ میں اپنی یہ جائیداد اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد کو ہبہ کر رہا ہوں. یہ لکھ کر رسول اللہ نے دیا تھا اور رسول اللہ کے دستخط اور مہر اس پہ موجود تھی. جناب سیدہ نے وہ تحریر پیش کی. ممبر پہ بیٹھے ہوئے شخص نے جب تحریر دیکھی تو تحریر دیکھ کے اب اس کے پاس عذر کوئی نہیں باقی بچا کہ جناب سیدہ سے اس جائیداد پہ مزید قبضہ رکھا جائے, عذر کوئی نہیں واپس رکھا. وہ اپنا کوئی فیصلہ سنانے ہی والا تھا کہ پاس بیٹھا ہوا شخص اٹھا اور اس نے اس کی جانب دیکھ کے کہا کہ اگر تم نے یہ فدق دے دیا تو کل تمہاری حکومت کا نظام کیسے چلے گا. یہ کہہ کر اس نے حاکم وقت کے ہاتھ سے رسول کی لکھی ہوئی تحریر کو لیا اور دربار کے اندر اسے چاک کر کے دربار میں پھینک دیا. ٹھیک ہے, یہ رسول اللہ کی لکھی ہوئی تحریر کو پھاڑ کے دربار کے اندر پھینک دیا گیا اور محمد کی بیٹی دربار سے اپنے بابا کے تحریر کے ٹکڑے چنتی رہی. اب جب یہ سارا معاملہ ریجیکٹ ہو گیا, رسول کی لکھی ہوئی تحریر کو چھوڑ دیا گیا, رسول کے گھر کے گواہ جو گواہ رسول اللہ توحید کی گواہی میں لے کے گئے تھے ان گواہوں کا انکار کر دیا گیا. تو اب جناب سیدہ نے اگلا قدم اٹھایا دربار کے اندر. اب جناب سیدہ نے اگلا قدم اٹھایا. اب جناب سیدہ نے ارشاد فرمایا چلو تم یہ کہہ رہے ہو نا رسول اللہ نے مجھے لکھ کے نہیں دی, یہ ہبہ نہیں ہوئی. ٹھیک, تم کہہ رہے ہو ہبہ نہیں ہوئی, میں کہہ رہی ہوئی ہے, تمہارے پاس دلیلیں پوری نہیں ہو رہی اس لیے تم اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے. آؤ مجھے اتنا بتاؤ, کیا اس بات سے بھی انکار کر سکتے ہو کہ یہودیوں نے جائیداد رسول کو دی تھی؟ کیا اس بات سے انکار کر سکتے ہو کہ رسول کو ملی تھی یہ جائیداد؟ کس بات پہ انکار کرتے؟ قرآن کی آیت تھی, سورہ حشر کی ابتدائی 8 آیتوں کو پڑھیے گا. قرآن مجید کی آیت تھی کہ یہ جو بستی والوں کی طرف سے, اہل قرى کی طرف سے, اہل قریہ کی طرف سے جو کچھ ملا ہے اے رسول یہ تیرا حق ہے. اور مسلمانوں کو یہ مخاطب کر کے کہا تھا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو رسول دے وہ لے لو اور جس سے رسول روکے اس سے روک جاؤ.
اس کی طرف اپنے قدم نہ بڑھانا, اس کی طرف اپنے قدم نہ لے کے جانا. تو یہ سب کچھ رسول کا تھا. انہوں نے کہا بالکل ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ مال فے ہے اور یہ رسول کا تھا. اس وقت جناب سیدہ نے یہ ارشاد فرمایا, اگر تم ہبہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو لیکن یہ تسلیم کر رہے ہو کہ یہ جائیداد رسول کی تھی, تو پھر میں رسول کی اکلوتی بیٹی, رسول کی وارث ہوں, مجھے وراثت سمجھ کے واپس کرو. مجھے وراثت سمجھ کے یہ واپس کرو, میری وراثت کے طور پہ یہ مجھے دے دو. میں رسول کی اکلوتی بیٹی ہوں, میں وارث ہوں رسول کی, وراثت میں یہ جائیداد میرا حق بنتی ہے, میری وراثت مجھے دے دی جائے. جو ہی جناب سیدہ نے وراثت کی بات کی, اب پھر ان کے پاس کہاں سے لاتے کوئی بات, فوراً انہوں نے حدیث گھڑی. ہم نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ رسول نے ارشاد فرمایا, نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نارث ما ترکنا ہو صدقتن. ہم نے رسول سے سنا تھا کہ ہم گروہ انبیاء, ہم نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہم کسی کو اپنا وارث بنا کے جاتے ہیں, جو کچھ ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ سب کچھ صدقہ ہوتا ہے. جو ہی یہ حدیث انہوں نے بیان کی, جناب سیدہ نے فوراً پہلے جناب ام ایمن کی جانب اشارہ کر کے کہا, ایک وراثت تو دلیل کے طور پہ میرے ساتھ ہے. ماشاء اللہ, صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات کرام. پھر بھی ایک بلند تر صلوات آل محمد کی. آپ جناب سیدہ نے ان کی جانب ارشاد فرمایا, یہ مجھے بتاؤ اے ابی قحافہ, مخاطب کر کے, یا ابن ابی قحافہ, افا کتاب اللہ ہے ان تارث اباک ولا ارث ابی, یہ کتاب میں کہاں لکھا ہے کہ تو اپنے باپ کا وارث ہو, میں نہ ہوں. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر اللہ اکبر. جی سلامت رہے, مولا کو طاہرہ سلامت رہے, مولا کو. آپ جناب سیدہ نے پہلی دلیل یہ پیش کی کہ یہ کتاب خدا میں مجھے یہ استثناء دکھا کہ جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہو کہ تو وارث ہو اپنے باپ کا اور میں اپنے باپ کی وارث نہ کہلاؤں. انہوں نے کہا ہم نے حدیث پڑھی ہے, ہم ہو سکتے ہیں. رسول فرما رہے ہیں ہم انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ کسی کو وارث چھوڑتے ہیں. سیدہ نے فوراً قرآن مجید کی اگلی آیت پڑھی, وارث سلیمان داؤد. قرآن میں لکھا ہے سلیمان اپنے باپ داؤد کا وارث تھا. ہائے 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 ہائے, توجہ ہے. سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. قرآن مجید میں لکھا ہے کہ سلیمان اپنے باپ داؤد کا وارث ہوا. پھر جناب سیدہ نے اگلی آیت پڑھی, پھر جناب سیدہ نے ارشاد فرمایا, قرآن مجید کی آیت ہے کہ جناب زکریا کے یہاں اولاد نہیں تھی, جناب زکریا کے یہاں اولاد نہیں تھی. محراب میں گئے, جا کے جناب زکریا نے دعا مانگی, اس دعا کو جناب سیدہ نے دربار میں پڑھا, حب لی من لدنک ولیًا یارثنی و یارث من آل یعقوب. اے میرے اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو, میرے اجداد کا بھی وارث ہو. توجہ ہے میرے محترم. قرآن مجید کے اندر یہ آیتیں سیدہ نے کئی آیتیں اس دلیل میں پڑھی کہ انبیاء انبیاء کے وارث ہوتے رہے, انبیاء انبیاء کے وارث ہوتے رہے. اس کا مطلب یہ حدیث جو تم نے بنائی ہے, یہ حدیث تم نے اپنی طرف سے ایک غلط حدیث بنائی ہے. لیکن اب حدیث تم نے بنا لی, لیکن یہاں پہ میں کہوں گا یہ جناب سیدہ کا ایک اور جہاد تھا. جناب سیدہ نے آیتیں پڑھی, انہوں نے آیتوں کے جواب میں کیا پڑھی, میں دلیل ایک بڑی اہم بات کر رہا ہوں. انہوں نے آیتیں پڑھی, جناب سیدہ نے اس ایک مقدمے کے اندر کئی مقدمے جیتے ہیں. سیدہ نے آیتیں پڑھی, انہوں نے آیت کے مقابلے میں حسین حدیث پڑھی, وہاں سے آیتیں آئیں, یہاں سے گھڑی مناسب لفظ ہے, بہرحال گھڑی ہوئی پڑھی, ٹھیک ہے جناب. سیدہ نے آیتیں پڑھی, انہوں نے حدیث جواب میں بیان کی.
توجہ صرف اس بات پہ چاہیے. میں نے کہا سیدہ نے اس ایک مقدمے میں بہت مقدمے جیتے ہیں. یہ جو آج حدیث پڑھ رہے تھے نا آیتوں کے مقابلے میں, انہوں نے کل رسول کو کہا تھا ہمیں قرآن کافی ہے. ہائے 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 جیو یا سلامت رہے. مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے. اور یہ بات بھی کہ انہوں نے کہا تھا قرآن کافی ہے, یہ بخاری شریف میں 6 جگہ پہ لکھی ہوئی ہے. یہ بات ایک جگہ پہ نہیں 6 جگہ پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے بخاری شریف میں کہ رسول اللہ نے کہا مجھے کاغذ قلم لا کے دو, انہوں نے کہا ہمیں قرآن کافی ہے. ٹھیک ہے جناب والا, جنہیں کل قرآن کافی تھا آج ان کا کافی ہونا ختم ہو گیا. ہاں آپ سیدہ آیتیں پڑھ رہی ہیں, کہو نا کافی ہے. وہاں بھی تو رسول حدیث ہی لکھ کے دینا چاہ رہے تھے, تم نے کہا تھا حدیث کی ضرورت نہیں ہمیں قرآن کافی ہے. آج جب سیدہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہی ہیں تو آج اس آیت کے مقابلے میں جھوٹی ہی صحیح حدیث لے کر آئے ہو. اور اب یہ جناب سیدہ کی فتح ہے, جنہوں نے کل کہا تھا نا ہمیں قرآن کافی ہے. جملہ کہنے لگا عزیزان گرامی, تاریخ میں یہ جملہ نقش ہونا چاہیے. جنہوں نے کل کہا تھا نا ہمیں قرآن کافی ہے, ان کا نام آئندہ آنے والے صدیوں میں یا اہل قرآن ہونا چاہیے تھا, یا ان کا نام اہل کتاب ہونا چاہیے تھا, یا ان کا نام اہل فرقان ہونا چاہیے تھا. انہوں نے سنت کا انکار کیا تھا, قرآن کا اقرار کیا تھا. نام اہل قرآن ہوتا, اہل کتاب ہوتا, اہل فرقان ہوتا. لیکن آج نہ اہل کتاب ہے, نہ اہل فرقان ہے, نہ اہل قرآن ہے. آج بھی کہلاتے ہیں تو اہل سنت کہلاتے ہیں. اور تبدیل ہو جائے تو نام اہل حدیث ہو جاتا ہے. کل جس کا انکار ہوا تھا آج اسی کی فتح کا جھنڈا چھت پہ لگا ہوا ہے. سلامت رہے. مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. سنت و حدیث کا انکار تھا, پھر وہی نام آ گیا. اسی نام کے ساتھ یہ سیدہ کی فتح ہے. جس کا انکار کروایا تھا اسی سے منسوب کروا دیا. ہمارے پاس حدیث ہے, ہم آیتوں کو نہیں مانتے. ہم اس حدیث کے سہارے پہ ہم آپ کے کیس کو خارج کرتے ہیں. ہم یہ حق دینے کے لیے آپ کو تیار نہیں ہیں. گورنمنٹ نے فیصلہ کر دیا کہ ہم یہ باغ آپ کو نہیں دیں گے. اس باغ پہ قبضہ ہو گیا. جناب سیدہ دربار سے گھر واپس تشریف لے آئیں. اب یہاں پہ جب یہ واقعہ ہو گیا, جناب سیدہ کا حق غصب ہو گیا. اب بعد میں آنے والوں نے اس بات کے اوپر جسٹیفیکیشنز دینا شروع کی. توجہ ہے میرے محترم دوستوں. میں نے کل کہا تھا کہ یہ جو 1 2 3 تقریریں ہیں, ان تقریروں کو ایز اے ڈاکومنٹ رکھیں, ان کی سیڈیاں لے کے گھر پہ رکھیں اور اپنے آنے والی نسلوں کو یہیں سے ان کی تربیت شروع کریں کہ ہم کیا کیوں ہیں. اب کیا ہو رہا ہے, سیدہ گھر واپس آ گئیں, انہوں نے حق غصب کر لیا. وہ حق غصب کرنے پہ مطمئن. جناب سیدہ کا حق چلا گیا, جناب سیدہ اپنی جگہ پہ. بعد میں آنے والوں نے اب کیونکہ بات بڑی غلط ہے کہ رسول کی بیٹی کا حق لے لیا, انہوں نے جسٹیفیکیشنز دینا شروع کی. وہ جسٹیفیکیشن دیتے ہوئے, صفائیاں دیتے ہوئے لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہوئے, 3 گروپوں میں لوگ تقسیم ہوئے. پہلا گروپ یہ بنا, ایک گروپ نے کہا نہیں جی انہیں بعد میں شرمندگی ہوئی تھی, اور یہ واقعہ بخاری شریف میں نقل ہوا. شرمندگی ہوئی, پریشان ہوئے, وہ جناب سیدہ سے معافی مانگنے کے لیے جناب سیدہ کے گھر چلے گئے. ٹھیک ہے, کتاب میں پورا واقعہ لکھا گیا, بائیں نہیں بیان کر رہا ہوں. پردہ لگا دیا گیا, پردے کے پیچھے جناب سیدہ تشریف فرما ہو گئی. یہ دوسری طرف سے پردے کے پیچھے آ کے کھڑے ہوئے. انہوں نے جناب سیدہ کو سلام کیا. انہوں نے جناب سیدہ کو سلام کیا. اب توجہ, یہ جملے نہ ہوں تو میں مجرم. انہوں نے جناب سیدہ کو سلام دیا. جناب سیدہ نے سلام کا جواب نہیں دیا. توجہ فرمائیے گا, جناب سیدہ نے سلام کا جواب نہیں دیا. شریعت اسلام کے اندر سلام کرنا مستحب ہے, جواب دینا واجب ہے. سلام کرنا مستحب ہے, جواب دینا, حتیٰ کہ دوران نماز آپ پہ کوئی سلام کر دے تو آپ پہ واجب ہے کہ دوران نماز اس کے سلام کا جواب دیں. اس قدر اہم بات ہے. سلام کرنا مستحب, کرے نہ کریں آپ کی مرضی, لیکن جب کر دیا
تو دوسرے پر جواب دینا واجب ہے، چاہے وہ حالت نماز میں ہی کیوں نہ ہو. ہر صورت میں جواب دینا واجب ہے، سوائے اس کے کہ سلام کرنے والا کافر ہو. ہائے ہائے سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے، زندگیاں دراز. سلام جواب نہیں آیا. جناب سیدہ نے ایک جملہ فرمایا، مجھے یہ بتاؤ میرے بارے میں رسول نے کچھ فرمایا تھا، میں تمہیں وہ سنانے لگی ہوں، اگر وہ سچ ہے تو تصدیق کرنا. ارشاد فرمائیے سیدہ عالمین. جناب سیدہ نے فرمایا، کیا میرے بابا نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ جس نے بطول کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. انہوں نے پردے کے پیچھے سے کہا، بے شک ہم نے رسول سے یہی سنا ہے. پھر جناب سیدہ نے کہا، کیا تم نے رسول کی یہ حدیث سنی ہے؟ کیا رسول نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ جس نے بطول کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا؟ انہوں نے کہا، بے شک ہم نے رسول کی یہ حدیث بھی سنی ہے. اس وقت جناب سیدہ نے ارشاد فرمایا، پھر تم بھی گواہ رہنا، اور میرے اللہ میں آپ کو گواہ کر رہی ہوں، یا علی میں آپ کو گواہ کر رہی ہوں، میں ان سے ناراض دنیا سے جا رہی ہوں. آن ریکارڈ، میں ان سے ناراض اس دنیا سے جا رہی ہوں. یہ لوگ باہر آ گئے، انہوں نے جسٹیفیکیشن تو تلاش کی کہ معافی مانگنے گئے تھے، لیکن جناب سیدہ کی معافی نہ لکھ سکے. یہ جبر مشیت ہے کہ جناب سیدہ کی معافی نہ لکھی جا سکی. دوسرا گروہ، انہوں نے کہا، جناب والا 4 درخت ہی تو تھے، 4 درخت ہی تو تھے، ایسا بڑا کون سا معاملہ ہے جسے اتنا بڑا قضیہ اٹھا کر آپ نے آج تک اس بات کو اٹھایا ہوا ہے؟ میں کہتا ہوں 4 نہیں 2 تھے، میں کہتا ہوں 2 نہیں 1 تھا. میں ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے یہاں ملتان شہر میں ویسے بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے اجداد انڈیا سے مائیگریٹ کر کے یہاں پہ آئے. انڈیا سے آ رہے تھے، ایک صاحب وہ آتے ہوئے وہاں سے ایک تخم لے آئے، ایک پودے کا بیج لے آئے، وہاں سے یہاں آئے. انہوں نے اپنے گھر میں، فرض کیجئے وہ آم کا پودا تھا، انہوں نے آ کے یہاں پہ اپنے گھر میں وہ پودا لگایا، اس پودے سے بیج لگایا، اس سے وہ پودا بن گیا، پودے کے درخت ہو گیا، درخت پہ پھل آنا شروع ہو گئے. ایک دن دروازہ بجا، دستک ہوئی، گھر کی مستور باہر گئی، اس نے دروازہ کھول کے دیکھا تو باہر جناب سیدہ کھڑی تھی. ٹھیک، اس بات کو ذرا سمجھیے گا اس انداز سے. جناب سیدہ کھڑی تھی اور انہوں نے باہر کھڑے ہوئے کہا کہ یہ جو تمہارے گھر میں درخت لگا ہوا ہے، یہ درخت میرا ہے، یہ درخت مجھے دے دو، یہ درخت میرا ہے. اب سب آپ کو کہہ رہے تھے دے دیں، خدا نخواستہ میں نے کہا، جناب والا آپ کے بابا وہ وہاں سے بیج لائے تھے، یہاں پہ آ کے درخت لگایا، اس درخت بڑا ہو گیا، اس سے پھل نکل آیا، کوئی تعلق ہی نہیں، کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. آپ کے باپ کا درخت ہے، کیوں دے رہی ہیں آپ؟ وہ عورت کہہ رہی ہے میں دوں گی. میں کہہ رہا ہوں کیوں دے رہی ہو تمہارے باپ کا درخت ہے، انہیں کیوں دے رہی ہو؟ تو فوراً جواب میں وہ مستور کہے گی، درخت میرے باپ کا ہے، کلمہ تو اس کے باپ کا ہے. نہیں توجہ فرمائی آپ نے میرے لفظ کے اوپر. ہاں ہاں، درخت میرے باپ کا ہوگا، کلمہ تو ان کے بابا کا ہے. کلمے سے جاتی ہوں اگر انہیں نہیں دیتی، جو نہیں تھا وہ بھی آپ دینے پہ تیار ہو جائیں گے. میں کہتا ہوں باغ نہیں، 4 درخت نہیں، 2 درخت نہیں، 1 درخت ہوتا. جو لینے آئی تھی وہ تو محمد کی بیٹی تھی، وہ دیا یا نہیں دیا سوال یہ ہے. ٹھیک ہے، اب یہ بات تو طے ہو گئی. 2 گروپس کی بات میں نے آپ کے سامنے کر دی، تیسرے کی ابھی بعد میں کرتا ہوں. ان 2 گروپس نے کہا کہ نہیں دیا تھا، شرمندہ ہوئے، معافی نہیں ملی، لیکن دیا نہیں. دوسروں نے کہا معاملہ کیا ہے، 4 درخت تو تھے، نہیں دیا تو کیا ہو گیا، لیکن بہرحال نہیں دیا. یہ بات طے ہو گئی. اب یہاں پہ
یہ آن ریکارڈ حدیث آپ کے سامنے میں نے بیان کی کہ سیدہ نے کہا میں ناراض دنیا سے. جو حاکم سے ناراض ہو وہ حاکم کی بیعت کرتا ہے؟ جو جا ہی ناراض رہا ہے اس کے بیعت کا تو کوئی تعلق نہیں ہے حاکم کے ساتھ. اس معاملے کے اوپر ایک بہت بڑا شخص مذہب حقہ پہ آیا تھا. اس نے بخاری میں ایک حدیث پڑھی, رسول نے ارشاد فرمایا من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ جاہلیہ. دوسری جگہ پہ تھا جو دنیا سے چلا گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ حاصل کی وہ جہالت کی موت مرا. دوسری جگہ پہ تھا کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کی بیعت نہ کی وہ جہالت کی موت مرا. دوسری جگہ پہ لکھا ہوا تھا جناب سیدہ ناراض دنیا سے چلی گئی. اس نے دونوں حدیثیں اٹھائیں اور مولوی کے پاس چلا گیا. اس نے کہا یہ حدیث بھی ہے, یہ ٹھیک ہے؟ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے, جو زمانے کے امام کی بیعت نہ کرے وہ جہالت کی موت مرا. کہا یہ دوسری حدیث کہ وہ جناب سیدہ نے معاف نہیں کیا, وہ ناراض دنیا سے گئی, اس کا معاملہ؟ اس نے کہا یہ بھی ٹھیک. اس نے کہا اگر یہ دونوں ٹھیک ہیں, یہ حدیثیں دونوں ٹھیک ہیں, تو پھر دونوں گروہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. پھر یہ دونوں گروہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. یا تو یہ مانو کہ وہ کہ جو اپنے وقت کا امام بنا ہوا ہے اس کی امامت کا دعویٰ جھوٹا ہے, یا یہ مانو کہ جناب سیدہ جہالت کی صورت میں دنیا سے گئی ہیں. ان دونوں میں سے ایک فیصلہ کرو, دونوں میں سے ایک کو چھوڑ دو, دونوں میں سے ایک کو چھوڑ دو. یا پہلے گروپ کو چھوڑ دو کہ ان کی امامت کا دعویٰ جھوٹا تو سیدہ ناراض گئیں, یا سیدہ کو غلط کہہ کے پہلے کو چھوڑ دو. دونوں میں سے فیصلہ تمہارے پاس ہے. مولوی نے کہا میں فیصلہ نہیں کر سکتا. اس نے کہا میں فیصلہ کر سکتا ہوں, میں جناب سیدہ کو تسلیم کروں گا کیونکہ جنت ان کی رعایا ہے. میں جناب سیدہ کو تسلیم کروں گا. یا مقدمہ فدق کی جزیات ہیں عزیزان گرامی, ٹھیک ہے عزیزان گرامی. اب ایک تیسرا گروپ پیدا ہوا. انہوں نے دیکھا کہ پہلے دونوں نے جو اپنی صفائیاں پیش کی تھیں وہ صفائیاں تو قابل قبول نہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا فدق ہوا ہی نہیں. انہوں نے کہا ایسا کوئی معاملہ ہوا ہی نہیں, جناب سیدہ سے کوئی حق لیا ہی نہیں گیا, اور نہ جناب سیدہ نے کوئی دعویٰ دائر کیا کہ یہ میرا ہے اور مجھے واپس کرو. ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں. جنہوں نے یہ لکھا نا کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں, تاریخ نے ان کے چہرے پہ بہت عمدہ چپیڑیں لگائیں. انہوں نے ایک جگہ پہ لکھا یہ واقعہ ہوا ہی نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں تھا, نہ سیدہ سے کچھ چھینا گیا, نہ سیدہ نے کوئی دعویٰ دائر کیا. انہوں نے آگے جا کے تاریخ لکھتے ہوئے اپنی کتاب میں لکھا کہ بنو امیہ کے بادشاہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور میں یہ باغ فدق جناب سیدہ کی اولاد کو واپس کر دیا. جب چھینا نہیں تھا تو واپس کیوں کیا تھا؟ ہائے ہائے ہائے. سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے, حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے. جب چھینا نہیں تھا تو پھر واپس کس بات پہ کیا؟ پھر واپس ان کا واپس کرنا بتا رہا ہے کہ چھینا گیا تھا, اسی لیے واپس کیا گیا. اور یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہے نا, بڑی یہ یاد رکھیے گا, میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں, پہلی تقریر سے کہتا چلا رہا ہوں, ہماری کسی کے ساتھ دشمنی نہیں, نہ کسی پہ چوٹ ہے, نہ کسی کو باطل ثابت کرنا ہے. ہم تو بتا رہے ہیں ہم جو مانتے ہیں وہ کیوں مانتے ہیں, ٹھیک ہے. ہماری مدھا اور کدھا کا معیار آل محمد سے محبت ہے. وہ جو اقبال کہہ کے گئے تھے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں, ٹھیک ہے جناب والا. ہم تو دیکھ رہے ہیں رسول سے وفا کس نے کی تھی. تو اب عمر بن عبدالعزیز فرد ہے بنو امیہ کا, اور بنو امیہ کے بارے میں ہمارے جو خیالات اور نظریات ہیں ان سے دنیا آگاہ ہے, لیکن ممبر پہ بیٹھ کے بنو امیہ کے فرد کی تعریف کر رہا ہوں. وجہ کیا ہے؟ اس فرد نے محمد سے وفا کی ہے. کل اس شخص کا دور حکومت, حالانکہ مروان کا پوتا ہے عمر بن عبدالعزیز بن مروان, ٹھیک, کل دور حکومت 2.25 سال کا ہے, ٹھیک ہے. ان کو بہت زیادہ خطابات دیے گئے اور ان کے ان 2 سالوں کو بہت زیادہ ریٹنگ کی گئی کہ بہت عظیم حکومت ان 2.25 سالوں میں انہوں نے کی ہے. اور پھر اس کے ساتھ جو آل محمد سے جڑتا گیا نا اس کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا. اس شخص کو بھی 2.25 سال کی حکومت کے بعد زہر دے کے مار دیا گیا, ٹھیک. وجہ کیا ہے کہ اس نے فدق واپس کر دیا تھا,
جناب سیدہ کی اولاد کو. ٹھیک. اچھا اس نے جب حاکم مدینہ کو خط لکھا نا کہ یہ واپس کر دو جناب، یہ واپس کر دو سادات کو، تو اس وقت اس نے جواب میں، حاکم مدینہ اس کے اندر بدنیتی تھی، اس نے واپس اس کو خط لکھا کہ سادات تو بہت سارے ہیں، بنو ہاشم میں حضرت عباس ابن عبد المطلب کی اولاد بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، میں کسے واپس کروں؟ اس نے فوراً جواب میں اس کا آن ریکارڈ یہ جواب ہے، اس نے کہا سادات فاطمہ کی اولاد ہے. یہ سیدہ کی اولاد کو ان کا حق واپس کیا جائے، یہ اس کا کارنامہ کس نے. اور صرف یہ کارنامہ نہیں، بنو امیہ کے 90 سالہ دور حکومت کے اندر امیر کائنات پہ ممبر سے تبرہ ہوتا تھا، ممبر سے امیر کائنات کو گالیاں نکالی جاتی تھی. ٹھیک ہے. اس کے دور میں اس شخص نے جب یہ دیکھا کہ جمعے کے خطبے کے اندر باقاعدہ آرڈر تھا، جمعے کے خطبے کا یہ حصہ تھا، خطبہ جمعہ مکمل نہیں ہوتا تھا جب تک امیر کائنات کی شان میں گستاخی نہ ہو، اور ممبروں پہ یہ کہا جاتا تھا نقل کفر نباشد علی یہودی تھے. یہ ممبر پہ کہا جاتا تھا، ممبر پہ کہا جاتا تھا. اس نے ایک دن یہ کام کیا، بات کہیں اور نہ نکل جائے، میں بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں لیکن یہاں پہ اس کا یہ کارنامہ بتانا بڑا ضروری ہے. اس نے جب یہ سنا کہ ممبروں پہ علی کو یہودی کہتے ہیں، اس کی قید میں ایک قیدی تھا جو مذہب کا یہودی تھا، اسے سزائے موت تھی. ٹھیک ہے. اس نے اسے بلایا اور بلا کے کہا میں تجھے چھوڑ دوں گا لیکن تو میرے ساتھ ایک معاملے میں تعاون کر. اس نے کہا کیا تعاون کروں؟ کہا کل میں تجھے دربار میں بلاؤں گا اور بلا کے کہوں گا کہ تیری آخری خواہش کیا ہے، اور تو نے اپنی آخری خواہش مجھے یہ کہنی ہے کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. یہ خواہش تو نے آ کے دربار میں میرے سامنے بیان کرنی ہے. اس نے کہا اگر میں کروں گا تو جان کی امان بچ جاؤں. اس نے کہا ٹھیک چھوڑ دوں گا، کام تو نے یہ کرنا ہے. اس نے کہا ٹھیک. اگلے دن اس نے دربار سجایا، عمر بن عبدالعزیز بیٹھ گئے، یہودی کو بلا لیا، کہا تیرے سزائے موت طے ہو چکی ہے، اب تجھے سزا دینے کا وقت آ گیا ہے، اپنی آخری خواہش بتا. اس نے کہا میری آخری خواہش یہ ہے میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اس نے تھوڑی دیر جس طرح اپنے آپ کو یہ شو کر سکتا تھا سوچنے کے بعد کہا تیری آخری خواہش ہے، ہم پوری کرنے کے لیے تیار ہیں. میں اپنی بیٹی سے تیری شادی، توجہ عزیزان گرامی، میں اپنی بیٹی سے تیری شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. عمر بن عبدالعزیز کا یہ کہنا تھا، دربار میں بیٹھے ہوئے مولوی سیخ پا ہو گئے، اٹھ کے کھڑے ہو کہنے لگے امیر المومنین کیسا فیصلہ آپ کر رہے ہیں؟ کیا ممکن ہے کہ کسی کلمہ گو کی بیٹی کی شادی یہودی سے کی جائے؟ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، اللہ علی دیو. اللہ کیا ممکن ہے؟ کیا ممکن ہے کہ کسی کلمہ گو کی بیٹی کی شادی کسی یہودی سے ہو سکے؟ عمر میں نہیں ہو سکتا، ان کا ممکن ہی نہیں ہے. کلمہ گو ہو، مسلمان ہو، اس کی بیٹی کی شادی یہودی سے ہو ہی نہیں سکتی، شرعاً حرام ہے. اس وقت عمر بن عبدالعزیز نے کہا جب کلمہ گو کی بیٹی کی شادی یہودی سے نہیں ہو سکتی تو جو کلمے کا مالک ہے اس کی بیٹی کی شادی یہودی سے کیسے؟ ہائے 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 زندگیاں درا یہاں زندگیاں درا یہاں. یہ تاریخ کے وہ باب ہیں جن پہ پردہ ڈالا جاتا ہے، یہ تاریخ کے وہ باب ہیں، ہم اپنا کلیجہ یوں ہتھیلی پہ رکھ کے یہ باتیں کرتے ہیں. یہ تاریخ کے وہ باب ہیں جن پہ پردہ ڈالا جاتا ہے. اس وقت اس نے کہا آج کے بعد ممبر سے علی کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات کرنا حرام ہے، اگر کسی نے کی تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا. میں نے کہا میں ممبر پہ بیٹھ کے بنو امیہ کے فرد کے فیصلوں کی تعریف کر رہا ہوں. کیوں؟ خاندان رسالت سے وفا کر رہا. اس وفا کے نتیجے میں آج ہم اس کی مدح بیان کر رہے ہیں. جو جو وفا کرے گا اس کی مدح بیان کیجیے گی، اور جو جو دشمنی کرے گا وہ کوئی ہو معیار رسول اللہ. ہماری دوستی ذاتی نہ دشمنی اپنی، حیات آل محمد کے نام کرتے ہیں. اگر یزید کا بیٹا بھی ہو علی والا ہمارے ضرب اسے بھی سلام کریں. جی سلامت ہے، ٹھیک ہے جناب والا. تو اب جب چھینا نہیں تھا تو واپس کیوں کیا جا رہا ہے؟
چھینا تھا تو واپس ہو رہا ہے, چھینا گیا تو واپس ہو رہا ہے. اب دنیا کے مسلمانوں کے سامنے دو رستے ہیں, یا چھیننے والوں کے ساتھ ہو جاؤ, یا جن کا چھینا گیا ان کے ساتھ ہو جاؤ. جملہ بدل کے کہوں, یا حق کے ساتھ ہو جاؤ یا باطل کے ساتھ ہو جاؤ, یا سچائی کو مان لو یا جھوٹ کے ساتھ چلنا شروع کر دو. یہ وہ پہلا قضیہ ہے جس نے ہمیں الگ کر دیا اور دنیا کو الگ کر دیا. ہم 14 صدیوں سے وہاں کھڑے ہیں جہاں محمد کی بیٹی کھڑی ہے. ہم کیسے اس سے راضی ہو جائیں جس سے بطول ناراض چلی گئی ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث پڑھی نا کہ رسول نے ارشاد فرمایا اور سیدہ نے اس حدیث کی تصدیق کروائی کہ جو مجھے ناراض کرے گا اس نے رسول کو ناراض کیا, جس نے رسول کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. ٹھیک ہے جناب والا, طے ہو گیا یہ بات کہ جسے اللہ کو راضی کرنا ہے وہ بطول کو راضی کرے, جسے اللہ کو ناراض کرنا ہے وہ بطول کو ناراض کرے. جس سے اللہ راضی وہ رضی اللہ, جس سے اللہ ناراض وہ لعنت اللہ. قانون بہت سیدھا ہے, جس سے اللہ راضی رضی اللہ اور جس سے اللہ ناراض وہ لعنت اللہ. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سیدہ کس سے راضی, جس سے سیدہ راضی وہ رضی اللہ, اور جس سے سیدہ ناراض فیصلہ آپ خود کر لیجئے. ہمارا معاملہ تو اتنا ہے کہ بطول کیا کہہ رہی ہیں, رسول کی بیٹی کیا کہہ رہی ہے. یہ طے ہو گیا تاریخ سے کہ رسول کی بیٹی کا حق غصب کیا گیا. جب غصب کیا گیا تو فیصلہ آپ کے پاس ہے. ہم آج بھی فیصلہ مسلط نہیں کر رہے, فیصلہ آپ کے پاس ہے کہ آپ رسول کی بیٹی کے ساتھ چلے یا کسی دوسری جانب چلے. آپ اتنے مشکل مقدمے سے 2 دن گزر کے میرے ساتھ یہاں تک پہنچے ہیں. اب یہاں پہ بس آپ کے ذہنوں کو آسودہ کرنے کے لیے ایک بات کر کے اس بوجھ سے, فدق ایک بہت بڑا بوجھ ہے. پڑھتے ہوئے میں کل یہاں سے جاتے ہوئے مجتبیٰ کو کہہ رہا تھا کہ مجھے ایسے لگتا ہے میرے اوپر پہاڑ پڑا ہوا ہے. یہ واقعاً پہاڑ ہے, یہ عام بات نہیں ہے. پورے 1400 سال کے اندر حق کو باطل کو یوں آشکار کرنا یہ آسان بات نہیں ہے. اور ویسے بھی جناب سیدہ کا حق پڑھنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, یہ بڑا مشکل کام ہے. لیکن کیا کریں, ممبر ملا ہی اس لیے ہے کہ بطول راضی ہو, اس کے سوا کچھ نہیں. یہاں سب کچھ مل جائے اور وہاں نبی کی بیٹی ناراض ہو, منہ کیا دکھائیں گے. محمد کی بیٹی کا حق بیان کرنا ضروری ہے. 1400 سال میں نے کل کہا تھا کوئی وہاں سے یہاں آیا ہے تو محمد کی بیٹی کی حق کی وجہ سے آیا. یہی ہم میں اور ان میں فرق ہے. بس آپ کے ذہنوں کے بوجھ ہٹانے کے لیے ایک ہمارے وہاں شہر کے اندر ایک گھر تھا, وہ صاحب بہت کنجوس تھے. کسی نے کبھی کچھ مانگ لیا تو انہوں نے کہا جناب میرے پاس تو ہے ہی نہیں. کسی کے گھر میں کوئی خوشی ہوئی, کسی چیز کی ضرورت پڑی, ان سے مانگا گیا, انہوں نے کہا بھیا کچھ بھی نہیں. کسی کے یہاں اس کے بیٹے کے لیے فیس نہیں تھی, اس نے جا کے تھے اچھے خاصے, ان سے جا کے مانگا گیا بھائی دے دیں, کچھ نہ کچھ دے دیں. بچے کی تعلیم کا معاملہ, انہوں نے کہا ہمارے پاس تو اپنا گھر چلانے کے لیے کچھ نہیں. یعنی جہاں جس کو ضرورت پڑی انہوں نے کچھ نہ دیا. ایک دن صبح جو میں محلے میں نکلا تو میں نے دیکھا کہ کہیں 2-4 نوجوان کھڑے ہوئے ہیں, مسکرا رہے ہیں, ایک دوسرے کو کونیاں مار کے کہہ رہے ہیں بڑا اچھا ہوا, بنتا تھا, یہی ہونا چاہیے تھا, یہی ہونا چاہیے تھا ان کے ساتھ, بہت اچھا ہوا. چوروں نے, میں نے کہا ہوا کیا, انہوں نے کہا جناب رات کو ان کے گھر چوری ہو گئی. چوروں نے کچھ نہیں چھوڑا, سب کچھ لے کے چلے گئے. گھر خالی ہو گیا, چور سب کچھ لے کے چلے گئے. میں نے کہا بھائی ان کے گھر چوری ہو گئی. انہوں نے کہا یہ ان کا جو حالات تھے نا, کسی کو کچھ نہیں دیتے تھے, اچھا ہوا چور لے گئے, بہت کیا اچھا کام کیا چوروں نے. خود جو اپنے ہاتھ سے نہیں دیتے تھے تو وہ آ کے لے گئے, بہت اچھا ہوا, ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا. 2 دن بعد پھر جو میں گلی میں گیا تو اب وہ جتنے لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ غصے میں نیلے پیلے, آگ بھگولا, ہر کوئی کہہ رہا ہے وہ چور مل جائے تو اس کی گردن مروڑ دیں, وہ چور مل جائے تو ہم اسے ذبح کر کے رکھ دیں, وہ چور مل جائے تو ہم ایسا کر دیں. میں نے کہا اب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا وہ عابد صاحب وہ ان کے گھر چوری کر لی انہوں نے, وہ کہ میں اگر کہیں کسی کو ضرورت پڑتی تھی تو خود آ جاتے تھے, آؤ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. کسی کے یہاں شادی ہو گئی تو انہوں نے اپنی طرف سے سامان تیار کر کے کہا کہ سب کی بیٹی ہے, ہماری طرف سے یہ لے لو. کسی کو کہیں فیس کی ضرورت پڑ گئی تو انہوں نے جا کے پہلے کہا کہ فیس لے لو. کسی کے گھر مہمان زیادہ آ گئے, انہوں نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے کہ ہمارے گھروں میں ان مہمانوں کو بٹھاؤ. محلے میں جس کو جہاں ضرورت پڑتی تھی یہ اس کی مدد کرتے تھے. کتنے کمینے تھے چور,
انہی کا گھر ملا تھا انہیں. کتنے لانتی تھے وہ چور, انہی کا گھر ملا تھا یقیناً. لیکن جس دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا تھا اسی دروازے کو آگ لگائی گئی. اور ایک بار نہیں, جہاں جہاں ان کے دروازے تھے وہاں وہاں جلائے. انہوں نے ایک دفعہ پھر جنہیں کل شہید کیا تھا ان کے سر کاٹے. ہاں, 10ویں محرم کو صرف 2 سر کٹے. ایک میرے مولا واقع حسین کا سر, ایک میرے مولا کے صحابی وہب کلبی کا سر. باقی جتنے سر ہیں وہ 11 محرم کو کاٹے گئے. اکبر کا سر ام لیلہ کے سامنے کاٹا گیا, قاسم کا سر ام فروہ کے سامنے کاٹا گیا, اون محمد کے سر زینب کے سامنے کاٹے گئے. مائیں اور بہنیں دیکھتی رہی, سر کاٹے جاتے رہے. اور پھر اصغر کے ساتھ جو کیا وہ آپ نے سن رکھا, میں نے بیان نہیں کرنا. یہ سارے سر کاٹ لیے گئے. جب سر کٹ گئے نا, اس کے بعد باقی سارے قبیلوں والے اپنے اپنے قبیلے سے منسلک شہید کا لاشا اٹھا کے لے گئے. بنی اسد والے آئے, وہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا لے گئے. جس جس کا کوئی تھا وہ لاشے اٹھا کے لے کے جاتے رہے. کربلا کے بن میں رہ گئے علی کی اولاد کے لاش. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. علی کی اولاد کے لاشیں. اچانک ایک جانب سے نا کچھ شور کی آوازیں بلند ہوئیں, شور کی آوازیں بلند ہوئیں. جناب زینب نے بیوی فضا سے کہا, اما فضا, یہ اب نیا شور کیسا ہے؟ اب یہ نیا شور کیسا ہے؟ جا کے دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے. جناب فضا کچھ قدم دور گئیں اور اب جو واپس آئیں تو چیختی ہوئی واپس آئیں, شہزادی قیامت ہونے والی ہے, علی کی بیٹی قیامت ہونے والی ہے. کہ فضا اتنی قیامتیں گزر گئی, اب کون سی قیامت ہونے والی ہے؟ روتے ہوئے کہا, بی بی گھوڑوں کو نئی نالیں لگائی جا رہی ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا آپ کا گریہ قبول کریں, حسین کی ماں آپ کا ماتم قبول کریں. گھوڑوں کو نئی نالیں لگائی جا رہی ہیں, حسین کا لاشا پامال کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں, حسین کا لاشا پامال کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. جملے سخت ہو گئے ہیں, میں اور آگے نہیں جاتا, بس ایک ہی جملہ پڑھ پہ یہیں پہ اپنی گفتگو کو ختم کرنے جا رہا ہوں. نئی نالیں لگائی جا رہی ہیں, حسین کا لاشا پامال کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے. ان ظالموں نے 100 گھوڑے اکٹھے کیے تھے اکیلے حسین کو پامال کرنے کے لیے. تاریخ والوں نے ان گھوڑوں کی تفصیلات لکھی ہیں. گھوڑوں میں ایک نسل ہوتی ہے جسے سٹیلین کہا جاتا ہے. عرب میں اسی گھوڑے کو اواجیہ کہا جاتا ہے. یہ اواجیہ گھوڑے کی وہ نسل ہے جس کا سم اتنا وزنی ہوتا ہے کہ جب ایک سم یہ زمین پہ مارتا ہے تو 60 کلو کا وزن گرتا ہے. اس کے ایک سم کا وزن 60 کلو کا وزن ہوتا ہے. ایک سم کا وزن 60 کلو کا وزن ہوتا ہے. تو اس کے 4 سموں کا وزن کتنا ہو گیا؟ 6 من کے اس کے 4 سم ہوتے ہیں. ایک گھوڑے کے 6 من کے 4 سم ہوتے ہیں. ایسے 100 گھوڑوں نے زہرا کے لال کا لاشا پامال کیا. ایسے 100 گھوڑوں نے زہرا کے لال کا لاشا پامال کیا. امام سجاد فرماتے ہیں جب گھوڑے دوڑ رہے تھے نا, مجھے اپنے بابا کی پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز آ رہی تھی, اور میرا بابا اپنے سینے کے نیچے اپنے 6 مہینے کے اصغر کو چھپا کے کہتا تھا, اصغر مجھے پامال کر دے, یہ تجھے پامال نہ کرے. اور رباب کا جانی بھی پامال ہو گیا, اور زہرا کا جانی بھی اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا آپ کا گریہ قبول کرے, حسین کی ماں آپ کا ماتم قبول کرے, سیدہ آپ کا گریہ قبول کرے. مجھے معاف کرنا, بس آخری جملہ, آخری 2 مجلسیں رہ گئی ہیں نا, اس لیے بس آخری جملہ ذرا کہنا چاہتا ہوں. لاشا پامال ہو گیا. لاشا پامال ہونے کے بعد بھی یہ صرف پامالی پہ راضی نہیں ہوئے. اس پامالی کے بعد جس کے پاس جو تھا اس نے حسین کو مارا. کسی کے پاس ٹوٹی ہوئی تلوار تھی تو اس نے ماری, کسی کے پاس نیزہ تھا تو اس نے مارا, کسی کے پاس پتھر تھا تو اس نے مارا. کسی کو کچھ نہیں لگا ملا تو کربلا کی گرم ریت اٹھا کے حسین کے زخموں پہ پھینکتے چلے. یہ حال انہوں نے کر دیا کہ 11 محرم کو جب شام کو لے کے جانے لگے نا, کوفہ قید کر کے علی کی بیٹیوں کو
مجھے معاف کر دینا، قید کر کے لے کے جانے لگے علی کی بیٹیوں کو. جب زینب کا گزر وہاں سے ہوا نا جہاں حسین کا لاشا تھا، جہاں حسین کا لاشا تھا، کھڑے اونٹ سے علی کی بیٹی نے اپنے آپ کو نیچے گرایا. کھڑے اونٹ سے علی کی بیٹی نے اپنے آپ کو نیچے گرایا، اور سامنے آ کے جب بھائی کے لاشے پہ دیکھا نا کہ ٹوٹی ہوئی تلواریں، ٹوٹے ہوئے نیزے پڑے ہوئے ہیں، اب علی کی بیٹی اپنے بھائی کا دیدار کرنا چاہتی ہے تو کیسے کرے؟ ہاتھ تو یہاں بندھے ہوئے تھے، ہاتھ تو یہاں بندھے ہوئے تھے، دو زانو ہو کے علی کی بیٹی زمین پہ بیٹھ گئی، اور اب اپنی بندھی ہوئی کونیوں کے ساتھ علی کی بیٹی نے ان ٹوٹی ہوئی تلواروں کو ہٹانا شروع کیا. شہزادی کی کونیاں زخمی ہو گئی، خون جاری ہو گیا. جب حسین کا لاشا سامنے آیا اس وقت رو کے کہا وہ حسین تو ہے جسے رسول بوسے دیتا تھا، وہ حسین تو ہے جسے زہرا اٹھاتی تھی. کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی اور زینب تو ہے جس کے سر سے چادر ہٹ جائے تو سورج پردہ کر جاتا تھا، تیری چادر کہاں گئی؟ رو کے کہا بھیا آپ کے بعد نیزے سے اتاری گئی اور لوگ مجھے تازیانوں سے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ. یا اللہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، اس کے صدقے حاضرین پر بانیان پر رحمتوں کا نزول فرما. پریشان حال ہیں پریشانیاں دور فرما، مقروض ہیں قرض غیب سے ادا فرما، بے روزگار ہیں عزت والا روزگار عطا فرما، با روزگار ہیں رزق میں برکت عطا فرما، حج و زیارات کے مشتاق ہیں حج و زیارات نصیب فرما، حسنین کے رزق میں اضافہ فرما، حسن کے رزق میں اضافہ فرما، والدین کا سایہ تادیر سروں پہ قائم و دائم فرما، مرحومین کی مغفرت فرما. ان کے گھر میں ایک عزیز بیمار ہیں، مولا انہیں صحت اور درازی زندگی عطا فرمائے. مرحومین آپ کے بانیان کے وہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا، مولا سب کی قبر محشر کی منازل آسان فرمائے. شفاعت محمد و آل محمد نصیب ہو، حسین کی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا ہو. لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے، وارث زمانہ کا ظہور جاتا، وہ آئے اپنی دادی زہرا کا بدلہ لے، وہ آئے اپنے جد حسین کا بدلہ لے. ہم صرف سن کے روتے ہیں، وہ دن میں 5 دفعہ زینب کی چادر اترتے ہوئے دیکھتا ہے، وہ دن میں 5 دفعہ اکبر کو برچی لگتے ہوئے دیکھتا ہے، وہ دن میں 5 دفعہ اصغر کو تیر لگتے ہوئے دیکھتا ہے، وہ دن میں 5 دفعہ حسین کا لاشا پامال ہوتے ہوئے دیکھتا ہے. اور ہر وقت میرے مولا کی کرسی کے سامنے اپنے جد حسین کا زخمی کرتا لٹکا ہوا ہے. اس خون آلود کرتے کو دیکھ کے کہتا ہے میرے دادا حسین کب میرا ظہور ہوگا، میں جا کر تیرے قاتلوں سے بدلہ لوں گا. میرے مولا کا ظہور جلد ہو جائے، ہم مولا کے نوکر و چاکروں میں شمار ہوں، امام کی قربت نصیب ہو، دوری نصیب نہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو عقائد حقہ کے ساتھ. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المومنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ الطیبین. اللہم صلی متوجہ زیارت